20th سینچری کے ایک جرمن فلاسفر کارل مارکس کے خیالات نے پوری دنیا کے اکنامک اور سوشل سسٹم پر اثر کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کارل مارکس کے فلسافیکل تھاٹس پوری دنیا میں پھیل گئے، جن میں ایک ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم بھی ہے۔ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ایک میٹیریلسٹک فلسفی ہے جس کی بنیاد ہمیں کارل مارکس اور اس کے بہت قریبی دوست فریڈرک اینگلز کی رائٹنگ سے ملتی ہے، اور اس نے تاریخ کے فلسفے سے لے کر سائنس کے فلسفے تک ہر میدان میں اپنا اثر دکھایا۔ کارل مارکس نے جب اپنے آس پاس کی مادی دنیا کو غور سے دیکھا تو وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف سماج میں زمینوں اور فیکٹریوں کے مالک ہیں تو دوسری طرف ان مالکان کے لیے سخت محنت کرنے والے مزدور جو کڑی محنت کے بعد بھی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے تھے، اور یوں انہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا اور وہ اسی چکی میں پستے رہتے۔ کارل مارکس نے اس نظام اور ان سوشل ریلیشنز کے خلاف اپنی آواز بلند کی تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی جلا وطن کر دیا گیا اور کبھی بغاوت کے الزام لگائے گئے۔ انہیں سخت غربت برداشت کرنا پڑی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم تھیوری پیش کی جو دنیا بھر میں بہت تیزی سے پھیلی۔ 1938 میں سوویت یونین میں ایک پولیٹیکل لیڈر جوزف اسٹالن نے ایک کتاب ڈائلیکٹیکل اینڈ ہسٹوریکل میٹیریلزم لکھی جس کو ان کے ایجوکیشن سسٹم میں بھی شامل کر لیا گیا۔ 1937 میں چائنا میں ایک چائنیز کمیونسٹ ماؤ زیڈونگ نے انہی آئیڈیاز پر ایک ایسے لکھا آن کانٹراڈکشنز، جس نے بعد میں چائنا میں ماؤازم کی بنیاد رکھی۔ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی حکومت کو توڑا گیا، پھر مزدوروں اور کسانوں کی حکومت کو قائم کیا گیا۔ سو ویورز، واپس آتے ہیں اپنی ٹرم ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی طرف، جو 20th سینچری کی ٹرم ہے۔ ڈائی کا مطلب ہے ٹو اور لیکٹیکل کا مطلب ہے پوائنٹ آف ویوز، یعنی دو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز پر ڈسکشن اور ڈیبیٹ، جبکہ میٹیریلزم کا مطلب ہے میٹر اور سبسٹانس، یعنی فزیکل ورلڈ جہاں میٹر یعنی مادے کو ایبسٹریکٹ اور اسپرچول آئیڈیاز پر اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا مطلب ہوا فزیکل ورلڈ میں دو مختلف پوائنٹ آف ویوز پر ڈیبیٹ۔ کارل مارکس اور اینگلز نے معاشرے میں کانٹراڈکشنز یعنی تضاد اور مختلف طرح کی درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے اپنی یہ ٹرم ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا تصور پیش کیا، جو مارکسسٹ تھیوری کا ایک بیسک کمپوننٹ ہے۔ مارکس نے یہ کانسیپٹ ایک جرمن فلاسفر ہیگل کی فلسفی سے لیا۔ ہیگل نے پہلی بار ڈائلیکٹیکل میتھڈ کو اپنی کتاب دی فینومینل آف مائنڈ میں بیان کیا، لیکن ہیگیلین ڈائلیکٹکس آئیڈیلزم پر بیسڈ ہے، جبکہ دوسری طرف کارل مارکس کا ڈائلیکٹیکل میتھڈ میٹیریلزم پر بیسڈ ہے۔ ہیگل نے کہا کہ جب دو آئیڈیاز میں کانٹراڈکشنز ہوتی ہیں، یعنی دو خیالات کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو وہاں سے ایک نیا تیسرا خیال پیدا ہوتا ہے۔ ہیگل نے اس کو تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر ایک ایسی دنیا امیجن کریں جو پیس میں ہے، جہاں صرف سکون ہے، یہ ہمارا تھیسس ہے۔ اب ایک اور خیال نے اس خیال کو اپوز کیا، یعنی اختلاف کیا اور کہا کہ دنیا پیس میں نہیں ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، بہت سارے ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ ہمارا اینٹی تھیسس ہے۔ اب ہیگیلین ڈائلیکٹکس کے مطابق ان دونوں کنفلکٹنگ آئیڈیا سے ایک نیا آئیڈیا کریٹ ہوگا، یعنی ایک نیا خیال جنم لے گا جو کہ سنتھسس ہوگا۔ کنٹریز پیسفل سولوشنز کے لیے مل کر کام کریں۔ سنتھسس پھر سے ایک تھیسس بنے گا، اس کا ایک نیا اینٹی تھیسس آئے گا اور دوبارہ سے سنتھسس کریٹ ہوگا۔ یوں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ پھر ہیگل ہسٹری کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں بھی ایسا ہی ایک پروسیس نظر آتا ہے، جہاں مختلف خیالات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور انسانی تاریخ آگے بڑھتی ہے جس میں ہمیں ایک ریزن نظر آتی ہے۔ ہیگل سے پہلے لوگ تاریخ کو پڑھتے اور بیان تو کرتے تھے، لیکن اس میں ریزن نظر نہیں آتی تھی اور کوئی خاص پیٹرن فالو نہیں کرتے تھے، بس ادھر ادھر کے واقعات کو بیان کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف یونان کے ہسٹورینز جو سمجھتے تھے کہ انسانی تاریخ کے پیچھے ان کے دیوی دیوتا ہیں، کہ جب دیوتاؤں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو انسان بھی زمین پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں انسانی تاریخ پر انسانوں کا کوئی کنٹرول نہیں۔ لیکن پھر ہیگل اور مارکس جیسے فلاسفرز آئے اور انہوں نے اس کانسیپٹ کو چینج کیا۔ ہیگل نے کہا کہ تاریخ ایک پروسیس میں ہیومن فریڈم کی طرف آگے بڑھ رہی ہے،
لیکن اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ایبسولوٹ آئیڈیا ہے۔ کارل مارکس نے ہیگل کے اس ڈائلیکٹیکل آئیڈیالزم کو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی طرف شفٹ کیا اور کہا کہ اگرچہ انسانی تاریخ پروگرس کر رہی ہے لیکن یہ کسی ایبسولوٹ آئیڈیا کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ یہ ایک کلاس لیس سوسائٹی کو لیڈ کرے گی، یعنی ایسی سوسائٹی جہاں امیر اور غریب کا تصور نہیں ہوگا اور تاریخ کو بنانے میں انسانوں کا اپنا کنٹرول ہوگا۔ مارکس نے کہا کہ سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا سائنٹیفک انالیسس بھی کرنا ہوگا۔ جس طرح مادے یعنی میٹر کی پراپرٹیز کو سمجھنے کے لیے اس کی سائنٹیفک اسٹڈی کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سوسائٹی میں اکنامک فیکٹرز اور کلاس اسٹرگل کو سمجھنے کے لیے اس کا سائنٹیفک انالیسس کرنا ہوگا۔ کارل مارکس نے ایک پیٹرن میں انسانی تاریخ کو اسٹڈی کیا کہ کس طرح ہسٹری میں دو خیالات کے ٹکرانے سے ایک نیا خیال پیدا ہوتا گیا اور سوسائٹی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویلپ ہوتی گئی۔ کارل مارکس کیپیٹلسٹ سوسائٹی میں پیدا ہوئے، یعنی جب کیپیٹلزم راج کر رہا تھا، امیروں اور غریبوں میں فرق بڑھ رہا تھا اور غریبوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا۔ تو کارل مارکس نے ہسٹوریکل میٹیریلزم کا کانسیپٹ بیان کیا، یعنی تاریخ میں انسانوں کے حالات دیکھتے ہوئے مارکس نے فیوچر کو پریڈکٹ کیا، یعنی فیوچر کے بارے میں بتایا کہ اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو اب مستقبل میں اس سے مختلف ہوگا۔ اور یوں کارل مارکس نے ہسٹوریکل میٹیریلزم کی 6 سٹیجز بیان کی۔ سب سے پہلے ہے پریمیٹیو کمیونزم، جو بالکل شروع کا ٹائم تھا جہاں کلاس سسٹم یعنی امیر اور غریب کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ لوگ ہنٹنگ کر کے خوراک حاصل کرتے اور آپس میں مل کر ایک ساتھ زندگی بسر کرتے۔ پھر ہے سلیو سوسائٹی، جب ہنٹنگ کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اپنے ٹولز بنا لیے تو ان ٹولز کے ذریعے وہ زیادہ خوراک حاصل کرنے لگے اور یوں جن کے پاس زیادہ فوڈ ہوتی وہ باقی لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے۔ اس طرح سوسائٹی ڈیویلپ ہوئی، ماسٹرز اور سلیوز کا کانسیپٹ آیا۔ پھر فیوڈلزم کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا، جہاں ماسٹرز تو ماسٹرز ہی رہے لیکن سلیوز اب سرفس یعنی کسان اور غلام بن گئے تھے۔ سرفس نے فیوڈل لارڈز یعنی زمینداروں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور بدلے میں وہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کر لیتے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے اور انہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے تو پھر سے ریولوشن ہوا اور اب کی بار کیپیٹلزم ایمرج ہوا، جہاں سرفس نے انڈسٹریز میں کام کرنا شروع کر دیا اور ورکنگ کلاس بن گئی، اور دوسری طرف ماسٹرز اب کیپیٹلسٹ بن گئے تھے، ان کے پاس پرائیویٹ آنرشپ تھی۔ یوں سوسائٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف بورژواز یعنی کیپیٹلسٹ کلاس تھی اور دوسری طرف پرولیٹیریٹ یعنی ورکنگ کلاس۔ کارل مارکس چونکہ کیپیٹلزم کے ٹائم میں پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے ارد گرد اس طرح کی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا اور پھر فیوچر کو پریڈکٹ کیا کہ اب مستقبل میں جب ریولوشن آئے گا تو سوشلزم ہوگا، جہاں ورکنگ کلاس ڈومیننٹ ہوگی یعنی مزدور راج کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھے گا، پھر سے ریولوشن آئے گا اور فائنلی کمیونزم انٹروڈیوس ہوگا، جہاں کلاس لیس سوسائٹی ہوگی، کوئی امیر اور غریب کا تصور نہیں ہوگا، جہاں کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ جائیداد صرف میری ہے اور صرف میرا ہی اس پر حق ہے۔ ہر کوئی ساری جائیداد کو اون کرے گا، سب لوگ سب چیزوں کے مالک ہوں گے، کوئی انہیریٹڈ ویلتھ نہیں ہوگی، سب لوگ سب چیزوں کے مالک ہوں گے، ہر شخص ہر شے کو اون کرے گا۔ ویئرز اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔